الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین کأن لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک سورہ ہود ہے اور پارہ 12 ہے، ہم سماعت کریں گے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو۔ ہم نے کیا کر دیا؟ صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ مدت مقررہ کے بعد عذاب نازل ہوا جس نے کفار کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو اس تباہ کن عذاب سے بھی محفوظ رکھا کہ ان کو خراش تک بھی نہ آئی۔ دوسرا، ان کو شرمساری سے بھی بچا لیا، کیونکہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق عذاب نہ اترتا تو آپ کو اتنی خفت اٹھانی پڑتی، کافر تالیاں بجاتے، آوازیں کستے اور ان کی اذیت رسانیوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کے ساتھ جو تھے ایمان لائے ان کے ساتھ بھی اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا۔ ومن خزی یومئذ، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے محبوب تیرا ہی بہت قوت والا، تیرا رب بہت ہی قوت اور بہت ہی عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے۔ ایسی خوفناک کڑک پیدا ہوئی کہ ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے۔ سورہ الاعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ انہیں زلزلے نے آ لیا۔ یہاں کڑک کا ذکر ہوا، وہاں زلزلے کا، یہ اختلاف کیوں؟ کوئی اختلاف نہیں۔ جب گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے تو زمین تھرا اٹھتی ہے۔ جب توپ کا گولہ پھٹتا ہے تو کیا مکان لرزنے نہیں لگتے اور زمین کانپتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی؟ اگر توپ کے ایک گولے کے پھٹنے سے یہ حالت ہوتی ہے تو معلوم نہیں اس دہشت ناک کڑک سے کیا محشر بپا ہوا ہوگا۔ اسلام کے کئی خیر خواہوں نے اسلام پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، ان کی فہرست بڑی طویل ہے۔ یہاں جس خیر خواہانہ زیادتی کا ذکر مقصود ہے وہ ہے جو بعض کرم فرماؤں نے مستشرقین کے اعتراض سے ڈر کر قرآنی مطالب کے بیان کرنے میں کی ہے۔ قرآن کریم میں 20 مقامات پر اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے، اعتقاد و عمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کے فسق و فجور سے طہارت و تقویٰ کا دامن تار ہو جاتا ہے، ان کا غرور اور تمرد جب عدل و انصاف کے تقاضوں کو روند ڈالتا ہے، جب مظلوم کو فریاد کرنے پر سزائیں دی جاتی ہیں، تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کے باعث ایسا عذاب مسلط کرتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے متعدد انبیاء اور ان کی قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ ان عذابوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے جو طوفانوں، زلزلوں، تند آندھیوں اور بجلی کی کڑک وغیرہ کی شکل میں ان قوموں پر نازل ہوئے اور ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ہر بار اس قسم کے جملے فرمائے کہ یہ قصص اور حالات عبرت پذیری کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، قصہ گوئی اور داستان سرائی مطلوب نہیں۔ لیکن اسلام کے کئی کرم فرماؤں کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہ ایسا نہیں، یہ عذاب کسی جرم کی سزا نہیں، بلکہ ان حادثات کے طبی اسباب مہیا ہو گئے تو وہ روح پذیر ہو گئے۔ ان کے واقعہ ہونے کو قطعاً کسی نیکی اور بدی کے ساتھ ہلکا سا بھی رابطہ نہیں۔ سمجھیے؟ یعنی لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ بس ہو گیا، اچانک سے ہو گیا، یہ کوئی کسی عذاب کی پاداشت میں نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نبیوں کے کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ تو لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ویسے ہو گیا ہے، یہ اس کا کوئی عذاب سے
نیکی یا بدی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ آندھی اور طوفان، پہاڑوں کی آتش فشانی، ان سے ملکوں اور قوموں کا برباد ہونا، زمین کا دھس جانا، قحط کا پڑنا، کئی قسم کے حشرات کا زمین میں، پانی میں، ہوا میں پیدا ہو جانا، کئی قسم کی وباؤں کا آنا، قوموں کا ہلاک ہونا، سب طبعی امور ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے گناہ گار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اس کو کچھ تعلق نہیں، اگرچہ تورات میں اور دیگر صحف انبیاء میں اس قسم کے عرضی سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیے گئے، مثل ایک پوشیدہ بھید کے سمجھ سے خارج ہے۔ اس سے ہم کو اس مقام پر بحث نہیں گئے ہیں، مگر قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بلا شبہ تعجب سے خالی نہیں ہے۔ جی حضرت سر سید نے یہ کہا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اس تعجب کو دور کرنے کے لیے دوسرے صفحہ پر یوں رقم تراز ہیں۔ بس قرآن پاک کے اس قسم کے بیانات کو جس میں حوادث ارض سماوی کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کیا گیا ہے، یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقت اشیاء ہیں علامہ ہی علیہ کا بیان ہے، اسے سمجھنے والوں کی غلطی ہے، نہ کہ قرآن پاک کو۔ اس طویل اقتباس پر معذرت خواہی کے بعد گزارش ہے کہ اگر صاحب موصوف نے یہ کہہ کر کسی شبہ کا ازالہ کیا ہے تو انہوں نے دوسری طرف ساتھ ہی سینکڑوں اعتراضات جو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں کے لیے زمین ہموار کر دی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یہ الزام لگایا کہ ان کے مواعظ کا حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو اپنی مطلب براری کے لیے ہر مفید مطلب بات کو اپنا لیتے ہیں، خواہ و صداقت سے کوسوں دور ہو۔ جب کسی نبی کے متعلق یہ گھٹیا تصور آپ کے ذہن میں جا گزی ہو جائے تو ایک نبی اور ایک سیاسی شعبدہ باز میں آپ کیوں کر تمیز کر سکتے ہیں؟ پھر قرآن جس کو ہم سب کلام الہی یقین کرتے ہیں، اس کے بیان کردہ حقائق پر آپ کا اعتقاد کیوں کر باقی رہے گا؟ حضرت صالح اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یقیناً تم پر عذاب آئے گا، اس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو کیا ان 3 دنوں میں وہ سبب طبعی اسباب فراہم ہو گئے جس کی وجہ سے کڑک اور زلزلہ رونما ہوا؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان عذابوں کی زد صرف کفار پر پڑی اور اہل حق کو خراج تک نہ آئی؟ کون سی چیز تھی جس نے ان عذابوں میں نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دی؟ قرآن کریم کی ان آیات پر مقرر غور فرمائیے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو غرق کیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے فرعون عمر بھر نافرمانی کرتا رہا، فساد برپا کرتا رہا، اب ایمان لاتے ہو۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اس کڑک نے ان لوگوں کو برباد کیا جو ظلم کرتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین المفسدین المجرمین، طبی اسباب کا انکار نہیں، لیکن طبی اسباب کو یکجا کر کے ایک خاص وقت پر ایک مخصوص قوم کے لیے عذاب کی صورت میں ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے، اور اسی کی قرآن نے بار بار وضاحت فرمائی ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور انہیں یوں نابود کر دیا گیا گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا ان سمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، سنو سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو بربادی ہو سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ قال سلام، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر آپ جلدی لے آئیے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچھڑا بنا ہوا۔ فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، لا تصل الیہ نکرہم، کھانے کی طرف، تو اجنبی خیال کیا انہیں۔ واوجس منہم خیفہ، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔